السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کل جب عمران خان صاحب کی حکومت 3 سال 7 ماہ رہی تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کی 3 سال 7 ماہ کی حکومت کی کارکردگی، شروع دن سے ہی ہم نے پوچھنا شروع کر دیا، کیونکہ جب وہ حکومت میں آئے تھے تو اس سے پہلے جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ تو بالکل بہت ہی زبردست اسٹیٹمنٹ تھی عمران خان کی، کوئی اس سے اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ بہترین ان کے وعدے تھے قوم سے، اور حکومت میں وہ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ان کے وعدے بہت زبردست تھے، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ ان کی طرف مائل ہوئے۔ ان کی طرف مائل ہونے کی کئی وجوہات تھیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان کے نعرہ، ان کا بیانیہ ایکسٹرا آرڈینری تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کی عوام 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک تیسری سیاسی جماعت کو بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے اس وجہ سے بہت سے لوگ موبلائز ہوئے ان کی طرف، لیکن جب ان کی حکومت آ گئی اور حکومت آنے کے بعد وہی سلسلہ جاری رکھا جو ماضی کے سیاسی جماعتوں کے پاس ہم دیکھ رہے تھے، تو سوالات اٹھنے شروع ہو گئے۔ لیکن جب بھی ان کو پوچھو عمران خان صاحب کو کہ 3 سال 7 ماہ یا آپ کی ابھی جو 6 مہینے کی حکومت ہے، یا آپ 1 سال کی ہے یا 2 سال کی ہے، اس حکومت میں آپ کی کارکردگی کیا، آپ کر کیا رہے ہیں، کیا آپ نے کیا ہے، تو ان کا ہر سوال کے اوپر جواب ہوتا تھا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرے ہے، انہوں نے ملک کو کھا لیا ہے، تباہ کر دیا ہے، 75 سال میں ملک کو تباہ کر دیا ہے، ان کو ملک کو لوٹ لیا ہے انہوں نے۔ یہی باتیں ہم سنتے تھے، اور ہم بار بار حجت کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ہوا ہے، لیکن آپ اپنی کارکردگی بھی تو بتائیں۔ لیکن وہاں وہ اپنی کارکردگی کے بجائے وہی ریپیٹ کرتے تھے۔ آپ ان کے جلسے جلوس اٹھا کر دیکھ لیں، اور ہمارے جو کوشچن ان سے ہوتے تھے وہ یہی ہوتے تھے۔ لیکن آپ کے میڈیا میں بھی جب ان کے لوگوں سے یہ سوال اٹھتا تھا تو وہ لوگ بھی یہی جواب دیتے تھے۔ اب آئیے کہ آج کی جو لوگ اپوزیشن ہے، جو 16 مہینے حکومت میں رہی، 85 کی کابینہ تھی، 11 سیاسی جماعتیں تھیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی 16 مہینے کی کارکردگی، 85 کی کابینہ، 11 سیاسی جماعتیں منجی ہوئی، آپ کی کارکردگی 16 مہینے میں کیا ہے؟ تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ عمران خان چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، باغی ہے، ملک کے خلاف ہے، اور اس نے ملک کو تباہ کیا۔ جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ اپنے اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے بارے میں تھی، وہی اپوزیشن سیاسی جماعتوں کی سٹیٹمنٹ عمران خان کے بارے میں ہے، لیکن ہمارے سوال کو نہ وہ جواب دیتے ہیں نہ یہ جواب دیتے ہیں کہ چلے ہو گیا، وہ آپ نے 16 مہینے میں کیا کیا، چلے ہو گیا 75 سال میں، آپ نے 3 سال 7 ماہ میں کیوں کیا۔ تو یہ روش بدلی نہیں، یہ روش آج بھی ہے۔ آج بھی آپ میڈیا میں دیکھیں کہ ان 11 سیاسی جماعت میں کسی خاص کا نام نہیں لینا چاہتا، ان 11 سیاسی جماعتوں کے لیڈر سے پوچھیں گے کہ 16 مہینے کی کارکردگی بتائیں تو وہ کہیں گے عمران خان چور تھا، ڈاکو ہے، لٹیرے ہے، ملک تباہ کر دیا، حالات ایسے خراب کر دیا، اس نے تباہ کر دیا ملک کو۔ وہی باتیں ہم عمران خان سے بھی سنتے تھے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھا، اب اس سے آگے بڑھیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اقتدار چاہیے، ہر سیاسی جماعت کہہ رہی ہے مجھے اقتدار دو، 2/3 میجورٹی دو، 2/3 میجورٹی نہیں دیتے ہو تو کم از کم سمپل میجورٹی دو، سمپل میجورٹی نہیں دیتے ہو تو کم از کم اقتدار دو کسی بھی صورت میں۔ اچھا بھئی، آپ اقتدار مانگ رہے ہیں تو پھر 2 چیز کی جسٹیفائی تو کریں۔ ایک تو یہ کہ وہ روڈ میپ دے جس سے پاکستان ان معاشی بحران سے نکل سکے، دے روڈ میپ کہ اس طریقے سے، یہ نہ دیں جو 9 نکاتی میاں نواز شریف صاحب نے دیا، جو ہر سیاسی جماعت کا نکات ہے کہ جناب امپورٹ کو کم کریں گے، ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے، ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے، انرجی قیمت کو کم کریں گے، روزگار بحال کریں گے۔ یہ چیزیں کون سی سیاسی جماعت نہیں بولی ہیں؟ یہ تو بولتی آئی ہیں، لیکن ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ روڈ میپ دے، روڈ نیٹ، ٹیکس نیٹ آپ کس طریقے سے کریں گے اور ماضی میں کیوں نہیں کیا؟ ایکسپورٹ آپ کس طریقے سے بڑھائیں گے اور امپورٹ کم کریں گے، ماضی میں کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے عوام کو اس بے روزگاری اور مہنگائی اور یہ جو پیٹرول اور یہ ڈیزل اور یہ بجلی اور یہ گیس اور ان چیزوں سے نکالیں گے۔ بھائی کس طرح نکالیں گے؟ اب آج کے دور میں بتائیے، پرانا چھوڑ دیجئے کہ پرانے میں ماضی میں کس کی کیا کارکردگی تھی۔ آج کی کنڈیشنز میں آپ روڈ میپ دیں عوام کے بدترین مسائل سے نکالنے کا، اور روڈ میپ دیں پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کا۔ ایک تو یہ،
दूसरा ये भी आप बताइए कि निगरां हुकूमत और अस्करी क़यादत जो काम कर रही है और चंद हफ्तों में उन्होंने ये किया, जो आप कुछ काम तो ऐसे हैं जो 75 साल में आपने नहीं किया, 76 साल में आपने नहीं किया, जो केयर टेकर हुकूमत निगरां हुकूमत कर रही है। जो निगरां हुकूमत आज काम कर रही है चंद महीनों में, चंद हफ्तों में कह लें, वो काम आप 16 महीनों में नहीं कर सके, वो आप उससे पहले भी नहीं कर सके। तो ये बताइए कि किस तरीके से आप निगरां हुकूमत से बेहतर काम कर सकेंगे सरमायाकारी पे। और ये क्रैकडाउन जो माफिया का बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो गया है, इस पर आप किस तरीके से निगरां हुकूमत से बेहतर काम करेंगे। चलें इतना ही कर दें कि आप निगरां हुकूमत को सिंबल बना लें और हर सियासी जमात बताए कि जी मैं, या इत्तेहादी बताएं कि हम इस तरीके से माफियाज के खिलाफ आइंदा क्रैक डाउन करेंगे और इन माफियाज के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे जो माजी में हमने कभी नहीं किया। आए बताएं कि आप निगरां से चंद महीनों के, क्या आप चंद हफ्तों में, चंद दिनों में यह काम कर जाएंगे और ये जो अस्करी क़यादत काम कर रही है इससे बेहतर आप काम कर जाएंगे। सरमायाकारी जो सब्ज़ इनकलाब, ज़रई इनकलाब, उसके ऊपर सरमायाकारी, IT पे सरमायाकारी, मादनियात पे सरमायाकारी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़रिए सरमायाकारी, और ये बड़े बड़े क्रैकडाउन्स जो कि क्रैकडाउन्स हो रहे हैं माफियाज़ के ख़िलाफ़, हर किस्म की माफियाज़ के ख़िलाफ़, चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ हों, चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ हों, आटे के ज़ख़ीरा अंदोज़ हों, गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ हों, या डॉलर्स के ज़ख़ीरा अंदोज़ हों, या जो ईरानी तेल के स्मगलर हैं, या डॉलर्स के स्मगलर हैं, या आपके मुख्तलिफ़ फूड्स के स्मगलर हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्मगलर हैं, या माफियाज़ हैं, लैंड माफियाज़ हैं, वाटर टैंकर माफियाज़ हैं, मुख्तलिफ़ और किस्म के माफियाज़ हैं, हुंडियन हवाला माफियाज़ हैं। इनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन अस्करी क़यादत कर रही है और जो निगरां हुकूमत उसके साथ खड़ी है, उससे बेहतर आप काम करेंगे। उसका कोई आप दीजिए, ग्राउंड दीजिए, तो वो आपके पास नहीं है, रोड मैप आपके पास नहीं है, बस आपको इख्तिदार दे दिया जाए और इख्तिदार से आप ये कहते हैं हम दुरुस्त कर लेंगे। कोई आपके पास अलादीन का चिराग है, ज़ाहिर है मुँह रोड मैप दें अवाम को। हालांकि बिजनेसमैन और अवाम तो अब इलेक्शन चाहते ही नहीं है, फिर भी अगर आप कहते हैं हम इख्तिदार में आना चाहते हैं तो दें और इनसे बेहतर अपने आप को साबित करें। इल्ज़ामात की सियासत को छोड़ दें। आइए अब नैब का एक कानून तरमीम हुई, पार्लियामेंट को कानून तरमीम करने की इजाज़त है। वो तो मैं भी, सब कहते हैं कि पार्लियामेंट को आइनी तरमीम करने की इजाज़त आइन देता है, आइन का आर्टिकल 238, 239 देता है। लेकिन पार्लियामेंट मदर पिदर आज़ाद नहीं है कि वो जो चाहे अमेंडमेंट कर दे। ऐसी अमेंडमेंट कि कल वो इस्लामी पाकिस्तानी ना रहे, ऐसी अमेंडमेंट कि वो एटमी ताकत को ख़त्म कर दे, ऐसी अमेंडमेंट जो पाकिस्तान के निज़ाम, पाकिस्तान के कौमी सलामती के ख़िलाफ़ वो चला जाए, ऐसी ज़मीनें जो आवाम के। तो कहने का मतलब है चंद चीज़ें ऐसी हैं जो पार्लियामेंट नहीं कर सकती। उसकी चंद की चीज़ की तो मैं इशारा दे देता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती। कर सकती है, लेकिन उसको उठा के फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं। दूसरा, इस्लामिक प्रोविज़न के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उठा के फेंक देगी। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, उठा के फेंक देंगे। बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, उठा के फेंक देंगे। पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाएंगे तो उठा के फेंक देंगे, और वो कानून बनाएंगे जो आइन के किसी आर्टिकल से मुतसादम हो, एक या एक से ज़्यादा, उसको सुप्रीम कोर्ट कलअदम कर देगी। ये एक तरीक़ेकार है। बाकी अमेंडमेंट करते रहें, अगर इन चीज़ों में नहीं है और आइन से मुतसादम नहीं है तो आपको इख्तियार है 239 के तहत, लेकिन हर चीज़ पे इख्तियार नहीं है। नैब का कानून जो तरमीम की गई, उससे अरबों और खरबों रुपए की जो करप्शन जिन लोगों ने की थी, उनके एहतसाब का रास्ता बंद कर दिया गया था, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया था। बड़े बड़े इसमें लोग शामिल थे और नैब को ये केस सरेंडर करना पड़ा, अदालतों को ये केस सरेंडर करना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून था, उड़ा दिया कि इससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि सारे केस खुल गए। अब निगरां हुकूमत इस बेहतरीन तरमीम की बुनियाद पर, जो अच्छी तरमीम नहीं, इस तरमीम के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया अच्छा सुप्रीम कोर्ट का, तरमीम तो मुनासिब नहीं है,
ترمیم نے تو چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو جو ہے وہ معافی دے دی تھی. بھیا آپ بے گناہ ہیں تو عدالت تو ہے نا, کرنے دیں اداروں کو انویسٹیگیشن. یہ آپ کیوں نہیں مانتے کہ عدالتیں ہیں, ادارے اگر غلط بھی کریں تو کرنے دیں, عدالت اس کو پکڑ لے گی. تو لیکن یہ راستہ بند کر دینا کہ چوروں اور ڈاکوؤں کروڑوں اربوں روپے, میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, لیکن اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی کہ ان الزامات کی صحیح پوزیشن ہے یا نہیں ہے, لیکن انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. وہ روک دیا تھا اس ترمیم نے, نیب کی ترمیم نے. چنانچہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اسپیسیفک قانون ہے, اس کو اڑا کے پھینک دیا. اب نگراں حکومت اس کیس کو لے کر سپریم کورٹ میں گئی اور سپریم کورٹ نے اس پہ بینچ بنا دیا ہے. اب سپریم کورٹ کا ایک بینچ اس کو دیکھنے جا رہا ہے. ایک بینچ فیصلہ دے چکا ہے, اب دوسرا بینچ کیا دیتا ہے. قوم کو امید ہے اس سپریم کورٹ سے کہ فیصلہ میرٹ, قانون اور آئین پہ ہوگا, اور اس بنیاد پر ہوگا کہ جس سے چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو ریلیف نہ ملے. اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ مدر پدر جو چاہے امینڈمنٹ کر دے, اس کو اختیار ہے, اور وہ جو اختیار وہ اس کا اختیار ہے, وہ جو فیصلہ کر دے چاہے وہ آئین سے متصادم ہو, چاہے وہ ان تمام چیزوں سے متصادم ہو. سپریم کورٹ کہے کہ بس آپ کا اختیار تھا, آپ نے کر دیا. نہیں, اگر ایسا ہوا تو پھر پارلیمنٹ اس ملک میں جو چاہے کر دے. کل ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہی ختم کر دے پارلیمنٹ, ایسے لوگ اگر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے چیک ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ وہ کرائیٹیریا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر پارلیمنٹ آگے نہیں جا سکتی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.